شوگر کا ایسا نسخہ بتا دیں کہ چند دنوں میں شوگر نارمل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مریض کو شوگر ہو جائے اس کو محتاط رہنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال غذا کی اس قدر خراب ہے کہ لوگ بے تحاشا کھاتے ہیں اور بے تکا کھاتے ہیں اور فضول چیزیں اتنی کھا لیتے ہیں کہ معدہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ان چیزوں کے لیے۔ جن چیزوں کے لیے، جیسی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بنایا ہے، انسان کا معدہ بنایا ہے، تو انسان کا فرض ہے کہ معدے کے مطابق چیزیں اندر داخل کی جائیں۔ تو ایسی چیزیں معدے کے اندر پھینک دیتے ہیں تو پھر الٹا نقصان۔ یہ صرف شوگر میں ہی نہیں ہے، یہ ہر مرض کے ساتھ ہی یہ لوگ سلوک کرتے ہیں۔ بیماری کوئی اور الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا نسخہ مل جائے کہ ہمارا یہ مرض مکمل ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسا یہ سوال ہے کہ شوگر کے متعلق بہرحال پھر میں آپ کو، نسخے تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا پیٹنٹ نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو 100% رزلٹ مل جائے گا۔ وہ کیا؟ ایلو ویرا زندہ باد، کوار گندل، کئی علاقوں میں گھی کوار کہتے ہیں، کوار گندل، ایلو ویرا، اس کا استعمال جاری رکھے۔ شوگر کا مریض، اس کے تقریباً جسم کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ ایلو ویرا، کوار گندل استعمال کیسے کرنی ہے؟ اس کے کئی سارے طریقے ہیں۔ سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا چھلکا اتار لیا جائے اور اس کی جیل ویسے ہی کھا لی جائے، اس کا گودا ویسے فوراً کھا لیا جائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو زیادہ ہوا نہ لگے، چھلکا اتارو فوراً کھایا جائے۔ اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے 4 سال کا پودا ہو، اس میں توانائی بھرپور ہوتی ہے۔ یہ بات جدید میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 4 سال کے پودے میں توانائی وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ تو بڑے سے بڑا پودا آپ تلاش کریں، وہ استعمال کریں، اس کا چھلکا اتاریں، اس کا گودا فوراً کھا لیں، جتنا بھی حسب استطاعت آپ کھا سکتے ہیں کھائیں۔ اور اگر ایسے کھانا مشکل ہے، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا چھلکا اتاریں، سائڈوں سے چھیل دیں اور چھری کے ساتھ اس کا گودا جو ہے نا، اس کی جیل کو ایسے جھاڑتے رہیں، نیچے برتن رکھ لیں، اس کا پانی، اس کا جوس وہ نکالتے رہیں۔ جب جوس کوئی آدھا کپ بھی نکلا ہے فوراً پی لیں۔ اس کا ذائقہ تو اتنا اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے اگر آپ نے پی لیا نا، 5 سے 10 منٹ کے اندر جسم کے اندر توانائی آپ محسوس کریں گے۔ اور شوگر کی وجہ سے جو بھی آپ کو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا سالن بنا لیا جائے۔ طب قدیم تو بتاتے رہے، قدیم کتابوں میں تو یہی لکھا ہے، وہ سالن استعمال کرواتے رہے طب قدیم، اور اس کا سالن بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ جیسے کریلے کا ذائقہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا ذائقہ بنتا ہے۔ اور کئی لوگ قیمہ کے ساتھ کھاتے ہیں، قیمے کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بطور سبزی اس کو استعمال کی جائے۔ تو اگر اس کا ذائقہ تھوڑا سا نا کڑواہٹ والا تلخ ہوگا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تلخی بالکل نہیں پسند کسی کو ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر نمک چھڑک لے، یا نمک والے پانی میں 2 یا 3 مرتبہ دھوئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کی تلخی کم ہو جائے گی۔ اس کی تلخی کم ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اس کی افادیت بھی کچھ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کا اثر زائل ہو گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سالن تیار ہو جانے کے بعد بھی آپ کو اس کی تلخی زیادہ ناگوار گزر رہی ہے تو پھر نمک استعمال کر سکتے ہیں سالن میں، لیکن وہ ٹھیک تو نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ ہے کہ اپنے سالن کے ٹیسٹ کو قائم رکھنے کے لیے ہلکا سا نمک اس میں ڈالیں۔ جب نمک ڈالیں گے نا، اس کی تلخی مزید کم ہوتی جائے گی، وہ زیادہ خوش ذائقہ بننا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی تلخی کے ساتھ ہی، اس کو تلخ حالت میں ہی، تلخ ذائقے کے ساتھ ہی آپ کھائیں، اس سے آپ کو رزلٹ بہت اچھا مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوا سمجھ کے، غذا سمجھ کے بھی۔